بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں علم جان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ آج کی ولاگ کا آغاز کرتے ہیں اور ولاگ میں سب سے پہلے آپ کے ساتھ کل پی ٹی آئی کی طرف سے جو ریلی کا آغاز کر لیا گیا تھا ملک بھر میں، اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں، شکریہ۔ تو آپ اپنی ولاگ کا آغاز کرتے ہیں اور ولاگ میں سب سے پہلے آپ کے ساتھ کل جو پی ٹی آئی کی طرف سے ملک بھر میں ریلی کا آغاز کر لیا گیا تھا، خاص طور پر جو دیر میں شیر افضل مروت نے جلسہ کیا گیا تھا، وہ اس نے تو سب ریکارڈ توڑ لی ہے۔ آپ نے مناظر بھی دیکھے ہوں گے کہ کل دیر کے لوگوں نے کل ثابت کر دیا ہے کہ وہ عمران خان اور عمران خان کے نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اڈیالہ جیل سے جب بھی پیغام آتا ہے تو خاص طور پر خیبر پختونخوا کے لوگ اس میں پیش ہوتے ہیں۔ تو آج کی ولاگ میں ہم اس کی حوالے سے بات کریں گے۔ اور کل جب اسلام آباد کے لوگ نکل گئے تھے تو اس سے پہلے جب پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کی طرف سے فیصلہ کر لیا گیا تھا کہ آج ہم پاکستان تحریک انصاف کے اہم رہنما نے پریس کانفرنس کی تھی کہ کل یعنی کل کے دن جو گزر گیا تھا اسی حوالے سے کہا گیا تھا کہ ہم اسلام آباد میں بھی ریلی کا آغاز کریں گے۔ اس کے جو نگرانی کر رہے تھے عمر ایوب صاحب کر رہے تھے، اور اس کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہے بیرسٹر جوہری خان کر رہے تھے۔ تو اگر آپ نے اس مناظر بھی دیکھی ہوگی کہ کتنی بڑی تعداد میں وہاں کے جو اسلام آباد پولیس نکل گئی تھی، اور اسلام آباد پولیس نے یہ ثابت کر دیا ہے ایک مرتبہ پھر کہ وہ گنڈے ہیں، اور خاص طور پر جو جتنی بھی پاکستان تحریک انصاف کی ورکر ہے جب بھی وہ نکلتے ہیں تو اس پر شیلنگ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں۔ آپ نے کل وہ مناظر دیکھے ہوں گے، اور اگر آپ لوگوں نے دیکھے نہیں ہوں گے تو میں کوشش کروں گا کہ آپ کے ساتھ وہ مناظر بھی شیئر کر سکوں، کیونکہ کل جو مناظر تھے آپ سوشل میڈیا پر دیکھی ہوں گی، کیونکہ جو اسلام آباد کی پولیس ہے وہ کافی بڑی تعداد میں نکل گئی تھی تاکہ وہ جو پاکستان تحریک انصاف پر 9 مئی کے بعد جو خوف طاری کر دیا گیا تھا، وہ اسلام آباد پولیس کا یہی خیال ہے کہ تاکہ وہ پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان کی جتنی بھی اہم رہنما ہے اس پر وہ خوف طاری رہے تاکہ وہ جو 9 مئی کا ڈر ہے وہ ختم نہ ہو سکے۔ تو کل اس نے جو زور لگایا تھا تاکہ پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہے وہ خاص طور پر پنجاب میں نہیں نکل سکے، کیونکہ جو کل جس طرح اسلام آباد پولیس نے جس طرح جو پیری دی ہے وہ آپ مناظر دیکھے تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ یہ مناظر کافی بڑی تعداد میں اسلام آباد کی پولیس نکل گئی تھی تاکہ جو پنجاب میں جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے 9 مئی کے بعد جو پنجاب کی، اور خاص طور پر جب اس وقت وزیر اعلیٰ جو مریم نواز ہے اس کا یہی رائے ہے تاکہ 9 مئی کے بعد جو پریشر ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان پر پڑے رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان تحریک انصاف کی اہم رہنما ہے اس پر بھی قائم رہے۔ تو یہی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح پاکستان تحریک انصاف کی جتنی بھی ورکر ہے تاکہ وہ پنجاب میں نہیں نکل سکے، اور کسی نہ کسی طرح اس کو کنٹرول کیا جائے تاکہ پنجاب میں جو ماحول ہے وہ پاکستان تحریک انصاف دوبارہ کریٹ نہ کر سکی۔ اگر آپ دیکھا جائے تو جو دیر بلامبٹ میں کل ہوا تھا، شیر افضل مروت نے ایک روز پہلی باقاعدگی کے ساتھ اپنے پیغام میں کہا گیا تھا کہ لور دیر میں جلسہ کروں گا بلامبٹ میں۔ تو اگر آپ مناظر دیکھا جائے تو کافی بڑی تعداد میں خیبر پختونخوا کے لوگ نکلتے ہیں، لیکن خیبر پختونخوا میں اس وقت جو حکومت ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی ہے۔ یہاں جو ماحول ہے وہ بنسبت پنجاب سے بہت بہتر ہے۔ یہاں کے لوگ کے رسم اور روایات ایک دوسرے سے بہت مختلف ہے، کیونکہ خیبر پختونخوا کے لوگ جب نکلتے ہیں تو ڈنکے کے چوٹ پر نکلتے ہیں، وہ پھر نہیں دیکھتے کہ سامنے کون کڑا ہے اور کون نہیں کڑا ہے۔ تو کل آپ نے جو مناظر دیکھی ہوگی میرے خیال میں یہ جو اگر آپ پنجاب پولیس بھی لے کر آ جائے خیبر پختونخوا میں تو پھر کسی کا باپ جو خیبر پختونخوا کے لوگوں کو کنٹرول نہیں کر سکتی۔ اور اس سے پہلے جو
خیبر پختونخوا کی وزیر اعلیٰ ہے علی امین گنڈاپور نے بھی اسی رات کہا تھا کہ اگر 9 مئی مئی کی جو مہینہ ہے اس تک ہم نے انتظار کرنا ہے، اگر ہم عمران خان کو رہا نہیں کیا گیا تو پھر ہم اسلام آباد پر چڑھیں گے اور عمران خان کو زبردستی کے ساتھ یہ علی امین گنڈاپور نے باقاعدگی کے ساتھ اس تقریر میں کہا تھا جو کہ یوم تاسیس کے موقع پر دے کر جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما تھی اس نے بھی تقاریر کی، لیکن ساتھ ہی جو پاکستان تحریک انصاف اور خیبر پختونخوا کی طرف سے نامزدہ وزیر اعلیٰ تھا جو علی امین گنڈاپور نے جو ایگریسو تقریر کی تھی تو اس میں آج کل وہ کافی ٹرینڈنگ ہے، وائرل ہو رہی ہے، لوگ دیکھتے ہیں کہ اس نے اس تقریر میں کیا کہا تھا۔ لیکن میں آپ سے کچھ اس کی تقریر کے حوالے سے کچھ نہ کچھ کلپس شیئر رہا ہوں اور آپ اس سے غور اور خود بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے اس تقریر میں کیا کہا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ اگر مئی تک ہم انتظار کریں گے، اگر 9 مئی کے بعد عمران خان کو رہا نہیں کیا گیا تو میرے صوبہ پر میں اعلان کروں گا اور باقاعدگی کے ساتھ ہم اسلام آباد پر چڑھیں گے اور اسلام آباد میں پھر یہ حکومت بھی نہیں رہیں گے اور ساتھ ہی عمران خان کو ہم زبردستی جیل سے نکالیں گے۔ اور ساتھ ہی اس نے کہا کہ میں جب بھی گھر جاتا ہوں تو میری بیوی، میرے 8 سال کی بچہ ہے، اور مجھ سے بار بار یہی پوچھتا ہے کہ آپ لوگوں نے اب تک عمران خان کے لیے کیا ہے۔ تو وہ کہہ رہی ہے کہ عمران خان کی طرف سے ہمیں گرین سگنل نہیں ملا ہے، جب بھی عمران خان کی طرف سے گرین سگنل ملتا ہے تو سب سے پہلے اس نے کہا کہ میں قربانی دوں گا اور میں کھڑا رہوں گا عمران خان کے لیے۔ جو بھی اس نے کہا کہ پھر ہم آخری حد تک جائیں گے چاہے جو بھی ہو جائے۔ اس نے کہا کہ 9 مئی ایک بہانہ ہے، ہمارے خلاف جو سازشیں یہ لوگ کر رہے ہیں یہ ہم برداشت نہیں کریں گے اور یہ ہمیں قبول نہیں ہے، کیونکہ یہ 9 مئی ایک بلیک آپریشن ہمارے خلاف کیا گیا ہے۔ اور انہیں مزید کہا کہ ہم 9 مئی کے بعد جس طرح تشدد ہمارے جو کارکنان ہیں، ہمارے ورکر ہے، ہمارے لیڈران پر کی گئی ہے، ہم یہ قابل برداشت ہے، ہم اس کو نہیں مانتے ہیں۔ اور انہیں مزید کہا کہ عمران خان جب بھی کال دیں گے تو خیبر پختونخوا کے لوگ اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ ہم کریں گے اور پھر ایک ایسا ماحول ہم کریٹ کریں گے کہ دنیا حیران رہ جائیں گے۔ انہیں مزید یہ بھی کہا کہ اپنی اس تقریر میں کہ ہم چپ ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ڈرتے ہیں یا ہمیں یہ لوگ ڈرا سکیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم چپ ہے تو اپنے ملک کے خاطر چپ ہے، اور ہماری لیڈر نے ہماری یہ تربیت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میری ماں باپ نے بچپن سے میری تربیت کی ہے، لیکن سیاست میں میرے لیڈر عمران خان نے میری جو تربیت کی ہے، میں کبھی بھی 1 انچ اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اور انہیں قسم کھایا کہ میں جب بھی عمران خان کال دیں گے تو میں سب سے پہلے پیش ہوں گا اور میری صوبے کے لوگ پھر اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر انہوں نے کہا کہ جو ہمارے خیبر پختونخوا کے علاقہ ہے وہ حکومت کے کنٹرول میں نہیں ہوں گے اور پھر ہم اسلام آباد کی طرف جائیں گے اور وہاں پر پھر دمادن مسکل اندر ہوگا۔ دوسری طرف اگر اس تقریب میں اگر دیکھا جائے تو شہریار افریدی یہ جو 9 مئی کے بعد ان نے کافی سخت مشکلات سہی ہے، وہ کئی دن تک جیل میں رہے اور انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ جو کی گئی ہے جیل میں خدا نہ کرے کہ وہ کسی کے ساتھ ہو۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں زندان سے آیا ہوں، میں نے کبھی بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ میں زندہ یہاں سے نکلوں گا، لیکن اس تقریر میں انہیں بہت سے ساری باتیں کی، لیکن آخر میں اس نے ایک اپنی پارٹی پاکستان تحریک انصاف کے جو اہم لیڈران ہیں ان کو ایک میسج دیا تھا، ان کو ایک پیغام دیا گیا تھا کہ اگر کوئی کسی کا یہ خیال ہے، انہوں نے کہا کہ ہماری طرف سے خاموشی ہے، کوئی اس پر عمران خان کے حوالے سے بات نہیں کر رہے ہیں، جلسے جلوس نہیں ہو رہی ہے۔ انہوں نے مزید اس تقریر میں کہا کہ اگر کوئی عمران خان پر کمپرومائز کرتا ہے تو یہ بھول جائے۔ انہوں نے کہا کہ ایک کان سے وہ سن لے اور دوسرے کان سے نکال لا جائے،
انہوں نے کہا کہ اس کو ہم عبرت کا نشان بنائیں گے اور اس کو ہم پارٹی میں نہیں چھوڑیں گے، اور چاہے وہ جو بھی ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہم علی امین گنڈپور کے ساتھ صلاح مشورے کے بعد یہ طے کریں گے کہ ہم نے کب تک اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کرنا ہے اور کب نہیں کرنا ہے۔ تو یہ آج کی ولاگ میں آج ہم نے جو چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کی ہے، اگر آپ کو یہ ولاگ اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو مل سکے۔ آج